اور جاوید صاحب کے ساتھ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری بہن بھی تشریف لائی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلوفر جاوید صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو. تو حضور لیڈیز فرسٹ کے جاوید اقبال فرسٹ؟ لیڈیز فرسٹ. کارٹونسٹ ہو یا شاعر ڈرے ہی رہتے ہیں. نہیں گھر بھی تو جانا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اتنا غیر معمولی آرٹسٹ اور اتنا غیر معمولی فن اور ایسی پذیرائی جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کے کام کرنے کی جگہ کیا ہے؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی ہر اس چیز کو محفوظ کر لینا چاہیے. یہ ہماری قوم کا ایسٹ ہیں. جس قلم سے جاوید صاحب نے کام کیا، جس ٹیبل پہ انہوں نے کام کیا، جن پیپرز کو انہوں نے استعمال کیا، اس کو پریزرو کرنا. بہت اتنا بڑا آدمی ہے ہمارے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. کیا کہیں یہ کوئی جنہیں وہ سہمے لگ رہے ہیں، لگتا کچھ کہندے ہی نہیں. کوئی پراپر جگہ نہیں ویسے ہوتی. آج کل چونکہ گرمی ہے تو بیڈ روم میں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ویسے ان کا اسٹڈی روم بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہاں چونکہ اے سی بیڈ روم میں چل رہا ہے تو پھر وہاں ہی بیٹھ کے ایک صوفہ ہے، ساتھ سارا ٹیبل پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. عموماً جیسے ہر آدمی کی ایک نجی لائف تو نجی لائف ہی ہوتی ہے اور سب کو کرنا بھی چاہیے. وہی خوبصورتی بھی ہے کہ یہ بہت کوئی بڑا اہم کارٹون بنا رہے ہیں، کسی بعض اوقات کسی بہت ہی سینسٹیو موضوع پہ بنا رہے ہیں. بعض اوقات ڈکٹیٹرز ہوا کرتے تھے، ان کا کو کارٹون بنا رہے ہیں. اس میں خطرات بھی ہیں، اس میں کریٹیوٹی بھی چاہیے. اور آپ نے کہہ دیا کہ بھئی پتی ختم ہو گئی ہے، چائے ختم ہو گئی. میں نے کبھی نہیں کہا. کبھی نہیں کہا. بالکل ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں. بالکل نہیں. انہوں نے چائے دی ضرورت ہوئے تو تھلے کپ بنا دیں. صاحب آپ شیئر کرو. میں آپ جی پلیز پلیز. جی سر. کہ جو آپ نے یہ سوال کیا نا، تخلیق کار کے لیے ماحول جو ہے نا یہ سب سے ضروری ہے. واہ واہ. کیونکہ اگر پیس آف مائنڈ نہ ہو انوائرمنٹ میں، ایک تو جگہ ہو جو کام کرنے والی ہے، اس کے بعد ماحول. جی سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے تخلیقی کام کرنے والوں کو معاون کرنے میں، تعاون کرنے میں. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا موڈ کیا ہے اس وقت. تو یہ تو بیویاں تو ایک سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہیں نہیں کیا سوچ رہا ہے یہ کیا. خواب میں بھی سوچتے ہوئے نا، خواب میں بھی وہ خواب میں بھی بندہ یوں کر کے مسکرا رہا ہو تو یہ اٹھا دیتے ہیں. یہ کیا دیکھ رہے ہو خواب میں؟ تو یہ جو ہے نا، میرے سامنے تو کبھی ایسے نہیں مسکرائے. تو یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو سیکشن ہے نا میرڈ لائف کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جب تک اپنی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کہ میں یہ کہتی ہے کہ صبح اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کھانے والی آتی ہے جی کیا بنائیں، تو اکثر جو میں کہتا ہوں نا تو کہتی میں بھی یہی سوچ رہی تھی. ہمارا سٹار بھی ایک ہے، ہم سوچتے بالکل ایک ہی جو ہوتی ہے نا بات. اچھا تو بالکل ایک جیسا سوچنے والوں کی زندگی. آپ تو دانشور ہیں، بورڈم کا شکار نہیں ہو جاتی؟ نہیں، جدوں انہوں نے غصہ چڑھتا ادھر بھی چڑھے ہوتا. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا سی کہ ایک ہی گل، کیونکہ جدوں مجھے غصہ چڑھتا ہے تو دونوں کا ٹریٹ ایک ہے. اچھا میری ایک سجیشن ہے کہ شادی سے پہلے ضروری آپ چیک کر لیں کہ سٹار ایک نہ ہو. اچھا نہ ہو، تاریخ نہ ہو، ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہوں تو واقعی یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جاوید صاحب آپ پچھتایا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی. نہیں وہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں بہن، آپ نے سمجھا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو آپ کو ادھر سے بہت راحت اور سپورٹ ملی. میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کی اس طرح تعریفیں نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ غلط کام کر کے آیا ہو نا پھر وہ بیوی کی بہت تعریفیں کرتا. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں کتنی کر رہا ہے. میں کہتا چپ کر جا تم، تمہیں پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو تعریف کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے، کیا خیال ہے اس کے پیچھے؟ نہیں کوئی نہیں تعریف. ہاں ابھی کچھ مشکوک لگ رہے ہیں. اجاز بھائی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، یعنی کہ پہلا کارٹون جو چھپا؟ یہ بھی مجھ سے کہتی نہ بتایا کریں
40 برس 50 برس واہ اور کیا بات، سر ہی واز 50 سالوں اور ہر روز کوئی وقفہ نہیں. بتائیے یہ تو آپ کی زندگی میں بعد میں آئی ہوں گی، یعنی کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ بھی نہ بتائیں. نہیں کافی ہو گیا 43 نہیں 40 ہوگی. جتنا بھی ہو گیا. میرا تو اصل میں مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ جب یہ بھیجتے ہیں کارٹون چھپنے کے لیے تو کیا ہمیشہ آپ کو دکھاتے ہیں یا کبھی کبھی دکھاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دکھایا. کبھی بھی نہیں دکھاتے. سر جب آپ کی بارات گئی تھی تے نالو کارٹون بھی سارے گئے سن. بہت اچھے یار، بہت اچھے. ویسے واقعی وہ میں جلے تصویراں دیکھنا نا اپنے سارے براتیاں نہیں ہیں وہ منو ہون کارٹون لگتا. کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں پوچھ رہا کہ وہ بتا رہی تھی کبھی بھی کارٹون آپ نہیں دکھاتے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اگر ساتھ بندہ کھڑا ہو نا، پیچھے کھڑا ہو تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. یہ اپنا اپنا کام کا سٹائل نہیں تو بن گیا نا. اب آپ نے بھیج دیا تو کبھی دیکھو بھی دکھانا نہیں کسی کو. اچھا اس لیے کہ وہ جو بندہ ایک دم اس کا ریئیکشن ہوگا نا، تو میں نے تو پتہ نہیں کیا سوچ کے بنایا، تو وہ پھر مجھے ڈسٹرب کرے گا. واہ 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 واہ. اچھا آپ کا مجھے لازمت ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف اس کو جسے کچوکے لگانا زیادہ ہم یہی کہیں گے نا کہ محبت سے قلم سے تھوڑا سا وہ لگا. نہیں اس میں یہ پہلے لفظ جو ہے نا وہ مثلاً میرا کام ایسا ہے کہ جو حکومت یا پالیسی سائز ادارے ہیں نا وہ سمجھیں کہ آپ بہت موٹا بندہ مطلب خالی بنیان پہن کے بیٹھا ہے اور میں نے جا کے گدگدی کر گدگدی ہر روز. تو اب گدگدیاں والا معاملہ چلا گیا، اب تو وہ خنجر مار کو پھرتے ہیں لوگ. تو یہ فرق پڑ گیا ہے. پہلے ہم گدگدی کرتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. میرا جو فلسفہ ہے نا کارٹون بنانے کا کہ میں جس کا بناؤں وہ شرمندہ نہ ہو، چھپتا نہ پھرے، سارے اخبار ہی نہ خرید لے ہے تو وہ انجوائے کرے، دکھاتا پھرے سب کو، یا اس کے بچے کہیں ڈیڈی آپ کا، یا اس کے دوست فون کر کے کہیں. تو اس وجہ سے میں نے ایک پازیٹیو جو ٹول ہے نا میرا، میں نے اسی کو استعمال کر. تو وہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے آپ کے کام کے اوپر. وہ جو بات ہوئی نا کہ جس کا کارٹون بنے وہ دکھاتا پھرے، بانٹتا پھرے، بجائے اس کے کہ وہ چھپتا پھرے. تو لفظ اس میں ذرا غالب نے اور طرح کا استعمال کیا ہے، وہ تو آپ کے یہاں بالکل بھی نہیں ہے، مگر آپ میرے خیال میں شاید لطف بھی لیں اس کا. وہی آپ کے کارٹون پر بھی مجھے لگتا ہے کہ صادق آتا ہے نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزانہ. یار بڑی اچھی تشبیہ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایک نہ ایک کوئی ایسی چیز ضرور رکھی ہوئی ہے کہ اس سے اس نے باقی لوگوں کا بھلا کرنا ہے. تو مجھے جو فن دیا ہے تو میں نصف صدی سے لوگوں کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. اچھا میرا یہ ہے کہ میں جب ہائی لائٹ کرتا ہوں تو میں خوش قسمتی سے ایسے ادارے میں تھا جس کے اخبار لاکھوں کی تعداد میں چھپتے جنگ کی تو میسج جو ہے جتنا زیادہ پھیلتا تھا تو اس میں امپیکٹ تھا نا، اس کا امپیکٹ اور اس امپیکٹ میں یہ ہے نیگیٹو میں نے آج تک نہ کبھی سوچا نہ میں نے کیا ہے. پھر جب مجھے ایک دفعہ پتہ لگا کہ میرا کارٹون جب سب جگہ چھپے تو بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو میں شیئر کیجئے نا کیا تعداد تھی؟ میرا خیال ہے 10 لاکھ تھی. 10 لاکھ. اب 10 لاکھ کو اگر آپ 10 بندے پڑھنے والے تو کروڑوں میں کوئی ادھر چلیں 10 لگا لیا. تو میں نے کہا 1 کروڑ بندہ میرا کارٹون دیکھتا ہے تو میں اور ہمبل ہو گیا، میں اور نیچے چلا. میں نے کہا کہ میری وجہ سے کسی کی شخصیت کسی ادارے کو نقصان نہ پہنچے، ذات بھی لوگوں کی فیملیز ہیں. نہیں بالکل. اور اسی وجہ سے میرا خیال اصلاح ہے نا جی. ہمارے ہاں آپ کئی دوست ہیں ایسے ہمارے کامن دوست ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ ضائع ہو جائے فکرہ ضائع نہ ہو. میں اتنی سیکریفائز کرتا ہوں اپنے کام کی کہ جو میرے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ میں ان کو پروجیکٹ کرتا ہوں بہانے سے. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یار یہ نیگیٹو چیز ہے یا پازیٹیو ہے. خاص کر جب بے نظیر صاحبہ تھی نا، یہ میں شیئر کروں آپ سے کہ جب کوئی خاتون اس منصب پہ ہوں یا آپ نے ان کے بارے میں ان کا کارٹون بنانا ہو تو میں
बहुत ज़्यादा मुतात हो जाता हूँ ड्राइंग के लिहाज से। जो साथ खड़ा है, जो पीछे खड़ा है, मैं अमूमन कभी भी कार्टून दोबारा नहीं देखा अपना बना के। अच्छा, तो मैं 2-3 दफ़ा चेक करता था कि हमारे यहाँ ना लोगों के जो है ना मतलब निकालने के जी 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 जी, वो अपने अपने, तो मैं इस वो तरह जैसे हमारे शेर में होता है ना जावेद भाई कि जो अच्छे शायर हैं वो शायर शेर को ऐसे कस्टर्ड करते हैं कि किसी भी तरह से उसमें जम का पहलू ना निकले। सही ये जो आप बात फरमा रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इतनी एहतियात करते हैं कि कुछ भी कर ले उसमें से जो आप कहना चाहते हैं बस वही बात हो, कोई नेगेटिविटी ना निकाल सके। सही। अच्छा, फिर ये है कि मैं अगर मेरा दोस्त गंजा ना, मुझे पता है बड़ा वीक पॉइंट है उसका, तो मैं 2-3 बाल इधर उधर से निकाल देता हूँ।